नाज़रीन, आप तमाम लोगों को ये तजस्सुस होता है कि पीएसएल में किस प्लेयर को कितना मुआवजा दिया गया है, किस फ्रेंचाइज ने किस प्लेयर को कितना पे किया है और पीएसएल का सबसे महंगा प्लेयर कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो तरीकाकार होता है पेमेंट का वो भी आपको बताएंगे, किस खिलाड़ी को पीएसएल 7 में कितने पैसे दिए गए हैं और इस पीएसएल का यानी पीएसएल 7 का सबसे महंगा प्लेयर कौन सा। और आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन से प्लेयर्स जो हैं वो प्रमोट हुए हैं, यानी पहले वो नीचे वाली कैटेगरीज में थे लेकिन अब वो टॉप के ऊपर आ चुके हैं। एक परफॉर्मेंस नहीं उनको जो है वो करोड़पति एक तरह से कर दिया है। तो मेरे साथ नबील रशीद साहब मौजूद हैं। नबील भाई, शुक्रिया टाइम देने का। लोगों को बड़ा तजस्सुस होता है कि ये जो प्लेयर्स खेलते हैं इनको कितने पैसे पे किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले से तरीकाकार बताएंगे ये किस तरह से होता है और इस दफ़ा पीएसएल में किसको कितने पैसे दिए जा रहे हैं। फराज, पीएसएल में 5 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी की अमाउंट जो है वो पहले से ही मुख्तस होती है और उसी हिसाब से प्लेयर को कैटेगरीज में शामिल भी किया जाता है। और जब ये फाइनल लिस्ट मुरतब हो जाती है, प्लेयर्स को उनकी परफॉर्मेंस उनके कैलिपर के मुताबिक जिन जिन कैटेगरीज में शामिल किया जाता है और वो लिस्ट फिर चेयरमैन के पास जाती है और चेयरमैन को ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी प्लेयर की कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई प्लेयर डायमंड में है और उनको फील होता है कि उसको डायमंड में नहीं होना चाहिए, इसको सिल्वर में होना चाहिए, तो वो सिल्वर में उसको कर सकते हैं। और अगर कोई प्लेयर सिल्वर कैटेगरी में शामिल है और वो ये समझते हैं कि ये डायमंड कैटेगरी डिजर्व करता है तो उसको डायमंड में शामिल कर दिया जाता है। अब मैं आपको अमाउंट के बारे में बताऊंगा कि किस कैटेगरी के प्लेयर को कितने पैसे दिए जाते हैं। जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो कैटेगरी है प्लैटिनम। अब प्लैटिनम कैटेगरी में भी 2 अमाउंट्स हैं। जो पहली 2 पिक होती हैं उनको 2 करोड़ और 89 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो पहली 2 पिक होती है। जो तीसरी पिक होती है प्लैटिनम की, उसको 2 करोड़ 21 लाख रुपए दिए जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैटेगरी में सब कैटेगरी होती है। कैटेगरी में भी आगे सब कैटेगरी आप कह सकते हैं उसको कि 3 प्लेयर्स प्लैटिनम में हर टीम को लेने हैं। ठीक है। जो 2 टॉप के प्लेयर होंगे उनको 2 करोड़ 89 लाख रुपए दिया जाएंगे, जबकि जो तीसरा प्लेयर होगा उसको 2 करोड़ 21 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। इसी तरह आप जो दूसरी कैटेगरी है डायमंड कैटेगरी, डायमंड कैटेगरी में भी 3 प्लेयर्स को लेना है। ठीक है। जो पहला प्लेयर होगा डायमंड कैटेगरी का, जो पहली पिक होगी हर टीम की, उसको 1 करोड़ 36 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि जो दूसरी और तीसरी पिक होगी डायमंड में उनको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अब फिर मैं आपको बता देता हूं कि डायमंड में भी 3 प्लेयर हर टीम ने रखने हैं और जो पहला पिक वाला प्लेयर होगा उसको 1 करोड़ 36 लाख देगी फ्रेंचाइज। जो दूसरा और तीसरा पिक वाला होगा उसको 1 करोड़ रुपया देगी। अब डायमंड के बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है गोल्ड। अब गोल्ड कैटेगरी में जो पहला प्लेयर होगा, गोल्ड में भी 3 ही प्लेयर रखने हैं हर फ्रेंचाइज ने। जो गोल्ड में पहली पिक होगी उसको 85 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि दूसरी और तीसरी पिक वाले प्लेयर को 68 लाख रुपए 68 लाख दिए जाएंगे। इसी तरह अगर सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर कैटेगरी की जो कि चौथी कैटेगरी है, सिल्वर कैटेगरी में जो पहली पिक वाला, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कैटेगरी सिल्वर है लेकिन उसमें 5 प्लेयर्स हैं, लेकिन 500 प्लेयर्स का मुआवजा सेम नहीं है। सही है। इसलिए आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि जो सिल्वर में शामिल है वो सारे एक जैसे ही हैं, बट वो एक जैसे नहीं होते। जो पहली पिक होगी उसकी अमाउंट सबसे ज्यादा है, दूसरी पिक की उससे कम है और तीसरी चौथी पांचवी पिक की उनसे कम है। सिल्वर में जो पहला खिलाड़ी पिक होगा उसको फ्रेंचाइज पे करेगी 42 लाख 50 हजार, 42.5 लाख, जबकि जो दूसरा पिक होगा खिलाड़ी उसको 34 लाख रुपए पे करेगी, जबकि तीसरे चौथे और 5वें को 25.5 लाख रुपए पे किए जाएंगे। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जो सिल्वर कैटेगरी है, सिल्वर कैटेगरी में 3 अमाउंट्स हैं। जो पहली पिक की अमाउंट मुख्तलिफ है वो है 42 लाख और 50 हजार। जो दूसरी पिक है, दूसरी पिक वाले खिलाड़ी को 34 लाख रुपए दिए जाएंगे और तीसरी चौथी 5वीं पिक वाले को 25.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह हर फ्रेंचाइज को 2 इमर्जिंग प्लेयर लेने हैं, जो कि लिए हैं सब टीमों ने कल। हर इमर्जिंग प्लेयर को 12,75,000 रुपए पे किए जाएंगे। इस तरह मैंने आपको सारी बता दी कि अब ये लोग स्क्वाड को देखकर और उनकी कैटेगरीज को देखकर अंदाजा ये लगा सकते हैं कि किस प्लेयर को इस पीएसएल में कितने पैसे दिए जाएंगे। बिल्कुल। ये नाजरीन आप स्क्रीन के ऊपर देख लें, हमने तमाम जो टीम्स हैं उनकी कैटेगरीज के हिसाब से आपको स्क्वाड्स दिखा रहे हैं और आप ये जो अमाउंट्स हमने बताई उस हवाले से आप अंदाज़ा लगा लें। तो अब मुझे ये बता दें कि इस टीम के इस पीएसएल 7 के जो सबसे महंगे तरीन प्लेयर हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, इस बार 6 टीमें हैं। ठीक है, 6 टीमें हैं
اور جو 6 ٹیمیں ہیں ان کے 2 جو ٹاپ کے پلاٹینم پلیئرز ہیں نا وہ مہنگے پلیئر ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے جیسا سوشل میڈیا پہ بتایا جاتا ہے کہ شاید کسی ایک پلیئر کو سب سے زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں. مطلب اب اس میں 12 ایسے پلیئرز ہیں جن کو سیم اماؤنٹ ملے گی اور وہی سب سے مہنگے پلیئرز ہیں. اب جیسے اسلام آباد یونائٹیڈ کی بات کی جائے تو اس میں منرو اور آصف علی یہ 2 پلیئرز ہیں جن کو سب سے زیادہ پے کیا جائے گا. اب آصف علی کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ وہ زبردست ان کا جو وہ 2 انہوں نے جو چھکے لگائے افغانستان کے خلاف اس کے بعد وہ پی ایس ایل کے مہنگے پلیئر بن گئے, مہنگے ترین پلیئر بن گئے. اس کے علاوہ اگر کراچی کنگز کی بات کی جائے تو اس میں جورڈن ہے اور پاکستانی کپتان بابر اعظم ہے جو کہ ہائیسٹ پیڈ ہیں, یہ مہنگے ترین پلیئر ہیں. اگر لاہور قلندر کی بات کی جائے تو فخر زمان اور شاہین شاہ فریدی ہیں جو کہ مہنگے پلیئر ہیں. اس کے علاوہ اگر ملتان سلطان کی بات کی جائے تو ٹم ڈیوڈ اور محمد رضوان جو ہیں وہ مہنگے پلیئر ہیں. اور 2 کروڑ 89 لاکھ جی 89 لاکھ والے, یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں یہ 2 کروڑ 89 لاکھ والے جو مہنگے ترین ہیں. اس کے علاوہ اگر پشاور کی بات کی جائے تو حضرت اللہ ززئی اور وہاب ریاض جو کپتان ہیں ان کے یہ مہنگے پلیئر ہیں. اگر کوئٹہ کی بات کی جائے تو جیسن رائے اور جیم ونس یہ دونوں ٹاپ پلیئر ہیں. اور یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ان میں تیسرا جو پلاٹینم کے ہیں وہ سرفراز احمد ہے, لیکن سرفراز احمد 2 کروڑ 21 لاکھ والے ہیں. وہ 2 کروڑ 89 لاکھ والے نہیں ہیں, 89 والے ونس اور رائے ہیں. اس کے علاوہ اور یہ کوئٹہ وہ میرے خیال سے واحد ٹیم ہے جس میں پاکستانی کوئی پلیئر بھی ٹاپ 2 میں نہیں ہے. باقی تمام ٹیمز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹاپ 2 میں کوئی پاکستانی پلیئر آ رہا ہے, لیکن اس میں کوئی ہم پاکستانی پلیئر ٹاپ میں نہیں دیکھ رہے. تو یہ جو ناظرین ہم نے 12 نام آپ کو بتائیں یہ وہ ہیں جو مہنگے ترین پی ایس ایل کے پلیئر ہیں اور ان کو 2 کروڑ اور 89 لاکھ روپے دیے جائیں گے. اچھا جی میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کو 2 کروڑ 21 لاکھ روپے جائیں گے. یہ 12 تو ہم نے بتا دیے 289 والے, 6 پلیئرز ہیں جن کو ملیں گے 2 کروڑ اور 21 لاکھ. ان میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے حسن علی ہیں اور عماد وسیم ہیں. اس کے علاوہ جناب راشد خان ہے افغانستان کے اور جی اسپنر ہیں جو, اور روسو ہیں ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جناب لیونگسٹن ہے اور سرفراز احمد جی سرفراز احمد ہے. مطلب اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرفراز اور حسن علی اور عماد وسیم یہ 3 جو ہیں پاکستانی پلیئر ہیں اور 3 جو ہیں وہ فارنر ہیں. اچھا آخر میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ ہر دفعہ پی ایس ایل میں شفٹنگ ہوتی ہے, کہ اوپر سے نیچے آتا ہے نیچے سے اوپر جاتا ہے, تو اس دفعہ سب سے انٹرسٹنگ پلیئرز آپ کو کون سے لگے ہیں جن کی پروموشن ہوئی ہے, جو نیچے سے اوپر گئے ہیں یا اوپر سے نیچے آ گئے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارے مین پلیئرز ہیں نا جو کرنٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں ان میں جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں شاہد افریدی ہیں, شعیب ملک ہیں, محمد حفیظ ہیں, یہ سارے ڈیموٹ ہوئے ہیں. یہ اس سے پہلے پی ایس ایل میں جتنے بھی ایڈیشنز ہوئے ہیں یہ پلاٹینم کیٹیگری میں کھیل رہے تھے, لیکن اب یہ نیچے آ گئے ہیں. کچھ ڈائمنڈ میں چلے گئے ہیں اور شاہد افریدی تو گولڈ میں چلے گئے ہیں ٹھیک ہے, حفیظ ڈائمنڈ میں چلے گئے. اس طرح ان کی یہ ڈیووٹ ہوئے ہیں. جبکہ جن کی پروموشن ہوئی ہے ان میں عماد وسیم ہیں, ان میں رضوان ہیں, ان میں آصف علی ہیں, ان میں حسن علی ہیں. مطلب یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ پروموٹ ہوئے ہیں جی, جو نیچے سے اوپر گئے ہیں. اور ان میں 2 پلیئر بڑے انٹرسٹنگ ہیں جو کہ اس وقت پلاٹینم کیٹیگری میں ہیں, اور ایک شاہین شاہ فریدی اور ایک حسن علی. شاہین تو ہائیسٹ پیڈ ہے کیونکہ وہ فرسٹ پک میں ہیں اور 3rd پک میں ہے حسن علی. تو یہ 2 پلیئرز ایسے ہیں پلاٹینم کے جو کہ امرجنگ پلیئر تھے, جنہوں نے سٹارٹ پی ایس ایل میں ایز اے امرجنگ پلیئر لیا تھا 12 لاکھ روپے والا, اور اس کے بعد وہ پھر چلے گئے ہیں اب پلاٹینم کیٹیگری میں جو سب سے ٹاپ کی کیٹیگری ہے جی 2 کروڑ والی. اس طرح احمد شہزاد ان کا ذکر خاص طور پہ میں کرنا چاہوں گا, وہ پلیئر ہیں جو پلاٹینم کیٹیگری میں کھیلتے رہے ہیں لیکن اس بار وہ ٹیم پی ایس ایل کا حصہ ہی نہیں ہے. عمر اکمل پلاٹینم میں کھیلتے رہے ہیں, ان کو جناب سلور میں پک کیا گیا ہے, 2 یا 3 پک کے اندر. اور اس کے علاوہ کامران اکمل جن کا بڑا وویلا کیا گیا, آپ نے بڑا کور کیا کامران اکمل کو. کامران اکمل اس سے پہلے ڈائمنڈ میں کھیلتے رہے ہیں جو 2nd کیٹیگری ہے, اور اس بار ان کو سلور میں آخری پک میں لیا گیا ہے. مطلب میں ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو پیسوں کی بات کی جا رہی تھی نا کہ جی پشاور زلمی نے کہا کہ آپ کو پیسے جو ہیں وہ ڈائمنڈ کیٹیگری کے یا گولڈ کیٹیگری کے یہ دے دیں گے, تو ان کو جو پک کیا گیا وہ سلور میں لاسٹ پک میں کیا گیا, ان کو 25-50 والے میں پک کیا گیا. اور ان کی ٹیم میں حسین طلعت ہیں جو کہ مرجنگ پلیئر تھے اور وہ گولڈ میں کھیل رہے ہیں.
اور ان کو ملیں گے وہ گولڈ میں کھیل رہے ہیں اور ان کے نیچے جو گولڈ کے بعد جو سلور کیٹیگری آتے ہیں اور اس کی بھی لاسٹ پک میں کامران اکمل کو 25 لاکھ اور 50,000 روپے میں لیا گیا ہے. تو یہ کچھ انٹرسٹنگ باتیں ہیں پی ایس ایل کی. لیکن اس میں اگر پروموشن کی بات کی جائے پاکستانی پلیئرز کی تو یہ آصف علی کی بڑی زبردست پروموشن ہے, فخر زمان کی بڑی زبردست پروموشن ہے, شاہین کی بڑی زبردست پروموشن ہے جو کہ پلاٹینم کیٹیگری میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ناظرین کچھ انٹرسٹنگ باتیں تھیں. اس کے علاوہ شاہ نواز دھانی جو ہیں پچھلی دفعہ پہلا پی ایس ایل کھیلے اور اب وہ پرموٹ ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں کیونکہ دیکھیں یہ جو پی ایس ایل میں جو کیٹیگریز میں شامل کیا جاتا ہے نا, یہ اس بیس پہ نہیں کیا جاتا ہے کہ پلیئر اس نے انٹرنیشنلی کتنا کھیلا ہے. اس کی جو کرنٹ پرفارمنسز ہوتی ہیں اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور فرنچائز یہ دیکھتی ہے کہ ہم کس کھلاڑی کو کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اتنے انٹرنیشنل نہیں کھیلے لیکن ان کو بڑی اچھی کیٹیگریز ملی ہیں. ظفر گور ہیں, کامران غلام ہیں, اس طرح کے بہت سارے پلیئرز ہیں. عبداللہ شفیق ابھی عبداللہ شفیق میں آئی تھنک ان کو جی اور پہلی پک میں ہیں, اسی طرح اور وہ پہلی پک میں ہیں. اس طرح بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جو جیسے اعظم خان ہے, جی اعظم خان, ٹھیک ہے, اعظم خان پرموٹ ہوئے ہیں. اس طرح بہت سارے پلیئرز ہیں جو کہ ٹیم بیسیکلی فرنچائز یہ دیکھتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا کتنا ایکسپیرینس ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ انفارم کون ہے اور ہمیں ہمارا کمبینیشن کس سے بیسٹ بن سکتا ہے, وہ اس حساب سے پک کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ ناظرین پی ایس ایل کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ چیزیں تھی. ترقی اور پھر عروج کا جو سفر ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. ہر سال پی ایس ایل میں اسی طرح سے ہوتا ہے, کوئی اوپر چلا جاتا ہے اور کوئی نیچے چلا جاتا ہے. لیکن کچھ پلیئرز بہت انٹرسٹنگ ہے جو انہوں نے بتایا. جیسے اور لاسٹ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے اسکواڈ ہیں یہ آپ اپنی اسکرین پر چلا دیں یا لوگوں کے پاس موبائل فون میں ہوں گے تاکہ ہم ہر پلیئر کے بارے میں نہیں بتا سکیں کہ کس کو کتنے پیسے ملیں گے, لیکن جو ہم نے اماؤنٹ بتا دی ہے اس سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا پلیئر کس کیٹیگری میں ہے اور اس کی پک کون سی ہے. اس پک کے حساب سے ان کو پتہ چل جائے گا اس کو کتنے پیسے ملے. بالکل صحیح ہے. تو یہ ناظرین ایک انٹرسٹنگ ویڈیو تھی پی ایس ایل کے حوالے سے. آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.